تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 and 3. Ayat number 2. And we gave Musa the scripture and made it a guidance for the children of Israel, saying, Take none other than me as your wakil. اور پھر ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اسکرپچر اور اس کو ہم نے بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اور اس میں ہم نے کہا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، یعنی ڈسپوزر آف افیئر، کسی اور کے حوالے مطلب کسی اور کو مت دینا، وکیل مطلب وہی ہے. آیت نمبر 3. O offspring of those whom we carried in the ship with Nuh علیہ السلام. یعنی اللہ جو ہے ان کو مخاطب کر کے بول رہا ہے نا، او offspring، یعنی کہ اے ذریت، اے اولادوں ان لوگوں کی، یعنی کہ مطلب وہ اولادیں جن کو کہ ہم نے کشتی میں اٹھایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ہم نے بچایا تھا جن کی اولادوں میں سے تم سب نکلے، پھر یعنی اولاد یا اولاد کی اولاد، نسل در نسل. تو تم نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ان کی ذریت ساتھ میں تھی، جن کو ہم نے کشتی میں اٹھایا تھا، بچایا تھا، تم ہو، یعنی اب یاد کرو اس کو، وہ ہمارے فیور کو. ویریلی ہی واز اے گریٹفل سرونٹ. نوح علیہ السلام جو ہے اس کے لیے اللہ نے کہا ان کے کہ ویریلی ہی واز گریٹفل سرونٹ، یعنی وہ تو ہمارا ایسا عبد جو شکورا، شکر کرنے والا بندہ، ناشکری کرنے والے نہیں. موسیٰ علیہ السلام اینڈ ہاؤ ہی واز گیون دا تورا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کو تورات کس طرح دی گئی. وین اللہ مینشنز ہاؤ ہی ٹک ہز سرونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن دا جرنی بائی نائٹ، تو جب اللہ یہ ذکر کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے کس طرح اپنے بندے، اپنے عبد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی یہ جرنی جو ہے اسرا کی، اس میں کیسے لے کر گیا. ہی فالوز اٹ بائی مینشننگ موسیٰ. تو اس کے امیڈیٹ بعد اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. ہز سرونٹ، یعنی وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اینڈ میسنجر، اور وہ اللہ کے رسول بھی ہیں. who also spoke with him، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. Allah often mentions Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and Musa علیہ السلام together. May the peace and blessings of Allah be upon them both. تو جب بھی اللہ ذکر کرتا ہے اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک ساتھ ساتھ ذکر چلتا ہے، یعنی ان کا ایک کا ذکر ہوا پھر دوسرا. اینڈ ہی مینشنز دا تورا، اور جب بھی اللہ ذکر کرتا ہے تورات کا اینڈ دا قرآن ٹوگیدر، تو تورات اور قرآن کا اللہ ایک ساتھ ذکر کرتا ہے. سو آفٹر مینشننگ دا اسرا، تو اللہ نے جب رات کی یہ جرنی جو تھی، رات کا سفر اسرا، اس کے بارے میں جب ذکر کیا، ہی سیز، اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اینڈ وی گیو موسیٰ دا اسکرپچر میننگ دا تورا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کہ مطلب اللہ کے مطلب کلام تورات. وَجَعَلْنَاهُ اینڈ میڈ اٹ، اور ہم نے بنا دیا اس کو، میننگ دا اسکرپچر جو ہے اس کو ہم نے بنا دیا ہدن، اے گائیڈنس، میننگ اے گائیڈ، یعنی کہ ہدایت. لے بنی اسرائیل اللہ تتخذوا، فار دا چلڈرن آف اسرائیل، سیئنگ ٹیک نن، means lest they should take، کہ ہم نے بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور کہا کہ کسی اور کو مت بنانا، کسی اور کو مت لینا، من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل مت بنانا، اپنا کارساز. other than me as your wakil means you have no protector, supporter or God besides me. تمہارے لیے نہ کوئی تمہارا پشت پناہ، تمہیں بچانے والا، تمہیں سہارا دینے والا، اور کوئی اور یعنی چھوٹے جی سے گاڈ، اور کوئی نہیں ہے میرے سوا. اور یہ میں جو ہے می کیپٹل ایم، تو یہ اس میں اللہ نے کہا کہ میرے سوا اور کوئی ہے نہیں تمہیں جو بچائے، تمہیں سہارا دے، تمہارا معبود. بیکاز اللہ ریویلڈ
to every prophet that he should worship him alone with no partner or associate. اللہ نے ہر نبی رسول سے یہی کہا کہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. Then Allah says, ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, O offspring of those whom we carried in the ship with Nuh. اے اولادوں، اے نسلوں، وہ جن کو ہم نے اٹھایا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ. By addressing the descendants of those who were carried in the ship with Nuh, یعنی اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے نا، تمام وہ جو بھی نسل در نسل جو آئے ہیں، جو بھی کشتی میں جن کو بچایا تھا ان کی نسل در نسل، تو اللہ ان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نوح کے ساتھ اٹھایا تھا، دیر از اے ریمائنڈر آف دا بلیسنگ. تو اس میں اللہ جو ہے اپنی بلیسنگ کو یاد دلاتا ہے. اللہ جب بھی جو بھی ہمارے لیے بلیسنگ کرتا ہے نا، یاد رکھنا کہ وہ قدر جب ہم نہیں کریں گے نا تو تبھی بھی اللہ ایسے طریقے سے ہم کو اس کو یاد دلائے گا کہ بندہ تڑپ کے وہ بلیسنگ کو یاد کرے گا اور دل کے اندر بڑا تڑپے گا کہ میں نے ضرور کوئی ناشکری کی جو مجھ سے بلیسنگ چھین گئی. تو اس لیے بلیسنگز کے لیے ہمیشہ بہت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. اور جب نہیں کوئی شکر گزار ہوگا تو اللہ کسی نہ کسی طرح سے پہلے اس کو یاد دہانی کروائے گا، ریمائنڈ کرے گا. اس کے بعد بھی اگر بندے نے نہیں سمجھا تو کسی نہ کسی طرح اور اس کو بتائے گا، لیکن پھر جب اسے چھین لی جائے گی تو پھر وہ تڑپ کے یاد کرے گا. As if Allah is saying, O descendants of those whom we saved and carried in the ship with Nuh, follow in the footsteps of your father. یہ اللہ کا جیسے آرڈر، ایک حکم ہے کہ اے نسلیں، اے ذریت جن کو ہم نے بچایا تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں اٹھایا تھا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلو. اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلو کا مطلب ہے جیسے نوح علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کے جو بیٹے کہ سام، حام، یافس، اور وہ سام کے جو نسل ہے وہ ہے سیمیٹک ریس، جس میں ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ دنیا کے اندر جو یہودی، کرسچن اور مسلمان. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے فالو ان دا فٹ اسٹیپس آف یور فادر، یاد دلا رہا ہے. انہو کان عبدا شکورا، ویریلی ہی واز اے گریٹفل سرونٹ، یعنی نوح علیہ السلام. کہ نوح علیہ السلام تو پہلے ٹاپ پہ باپ ہوئے نا، پھر ان کے جو 3 بیٹے، پھر 3 بیٹے میں سے ان کے ایک بیٹے کی جو نسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام جہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر تو اللہ یہاں پر کہا ویریلی ہی واز اے گریٹفل سرونٹ. یقیناً نوح علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی عبدن شکورا، بہت شکر کرنے والے. ریممبر دا بلیسنگ I have granted you by sending محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یاد رکھو میری یہ بلیسنگ کہ میں نے جو تم پر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کیونکہ اب تم ان کی بھی ناشکری کر رہے ہو، پھر ان کے ساتھ جو قرآن ہے اس کی بھی ناشکری کر رہے ہو. یعنی اللہ نے بڑی 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 بلیسنگز ہم کو دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ساتھ قرآن. Imam Ahmad rahimahullah reported that Anas bin Malik radiyallahu anhu said, the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة او يشرب الشربة فيحمد الله عليها. Allah will be pleased with his servant if when he eats something or drinks something he praises Allah for it. یعنی اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے اگر اس کا بندہ جب کچھ کھائے یا کچھ پیے اور اللہ کی حمد کرے. فَيَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهَا، الحمدللہ، الحمدللہ بولے. This was also recorded by Muslim, at-Tirmidhi and an-Nasa'i. اور یہ حدیث یہ تینوں میں ہے. Malik said about Zayd bin Aslam, he used to praise Allah in all circumstances. چاہے یعنی جو بھی ان کے حالات ہو، اچھے برے، دکھی یا خوشی کے، یا بیماری کے یا صحت کے، تو ہر وقت وہ اللہ کی پریز کرتے تھے ہر حال میں.
In this context, Al-Bukhari mentioned the hadith of Abu Zar'a, narrating from Abu Huraira radiyallahu anh, who said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ana Sayyidu Walade Adama Yawm al-Qiyamati. I will be the leader of the sons of Adam on the day of resurrection. کہ میں اس وقت سیدو کا مطلب ہے لیڈر، یعنی کہ مطلب سردار، امام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں گا بنی آدم کا لیڈر، یعنی امام یا سردار قیامت کے دن. بنی آدم یعنی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام انسانیت. He quoted the hadith at length, and in the hadith the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. تو یہ وہ حدیث ہے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ they will come، یعنی ان لوگ جو ہیں بنی آدم وہ آئیں گے ٹو نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے and will say اور کہیں گے او نوح you were the first of the messengers sent to the people of earth. زمین کے لوگوں کے پاس سب سے پہلے جو رسول آئے وہ سارے رسولوں میں آپ سب سے پہلے تھے. نوح علیہ السلام سے کہا and Allah called you grateful servant. اور پھر اللہ نے جیسے یہ آیت میں کہا نا عبدن شکورا، تو بولے اللہ نے تو آپ کو بہت ہی شکر کرنے والے بندے کہا ہے. So intercede for us with your Lord. تو ہمیں یعنی کہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کرو، یعنی کہ مطلب شفاعت پہنچاؤ یا ہماری سفارش کرو اپنے رب کے پاس. And he quoted the hadith in full. یعنی یہ حدیث جو فل ہوئی گی نا، یہ تو شارٹ میں ہم نے پڑھی، تو وہ پوری کی پوری انہوں نے کوٹ کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.